वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने मुल्क में गेमिंग इंडस्ट्री के सिलसिले में बड़ा ऐलान कर दिया है। मुल्क में सरकारी सतह पर वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब पीटीआई हुकूमत ने दीगर सनतों के साथ वीडियो गेम्स की सनत को भी फरोग देने की तैयारी कर ली है। इस सिलसिले में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में नौजवानों को मुखातिब करते हुए लिखा है कि अगर आपको पढ़ने लिखने से दिलचस्पी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप फोन पर गेम्स खेलने के शौकीन हैं तो फिर तैयारी कर लें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भी कहना था कि एनिमेशन और वीडियो गेम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स नौजवानों के लिए गेम्स ही नहीं गेम चेंजर साबित होंगे। अब ये प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए काबिलियत क्या है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो एक सेकंड ये बताएं फवाद साहब, आप गेम्स कितनी खेलते हैं? पहले तो बड़ा खेलते थे, टेंपल रन मेरी फेवरेट गेम थी। अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट अच्छा खासा जो था वो मैं अपनी बेटी को हरा लेता था, लेकिन अब नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब टाइम नहीं मिल रहा। अब आप दूसरे गेम्स खेल रहे हैं ना, दूसरे लोगों को हराने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम है वीडियो गेम्स प्रोग्रामिंग का, ये प्रोग्राम है क्या, इसकी डिटेल्स क्या है, कब से शुरू हो रहा है? देखिए अवैध, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बच्चे जो आज पैदा हो रहे हैं और जो स्कूल जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हमें नहीं पता 2035 के बाद किस किस्म की नौकरियां अवेलेबल होंगी, किस किस्म की नौकरियां अवेलेबल नहीं होंगी। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं, प्रेडिक्शन करना कि 2035, 2040 या 2050 में, यानी जब ये कोई बहुत लंबी बात तो नहीं है, 20-25 साल की बात है या 30 साल की बात है, कौन सी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल होंगी, कौन सी जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन जो अवेलेबल होंगे उनमें जो कहा जा रहा है वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अब इसमें आपका हमने देखना है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज दुनिया में कैसे ग्रो कर रही हैं। अब आपको ये बात, मुझे एक्चुअली आई वाज टेकन अबैक जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो 20% उसकी सालाना ग्रोथ है, और कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रही हैं उनके पास बच्चे ही नहीं है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है एम्प्लॉय करने के लिए। और ओवरऑल दुनिया में ये गेमिंग इंडस्ट्री तकरीबन $90 बिलियन की है। हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज ये करा रही हैं प्रोग्राम, डिग्रीज करा रही हैं, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसमें अमेरिका में बहुत जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पे एम्फेसिस कर रही हैं। और फिर दूसरा जब मैंने ये देखा कि इसके जो बेसिक काम है उनके लिए बहुत डिग्रीज की जरूरत नहीं है, तो मैंने जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया। मैंने उन्हें ये कहा कि आप हमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डिजाइन करके दें जो हम अपनी यूनिवर्सिटीज, कॉमसेट्स है, नोटेक है, इनके साथ हम कोलैबोरेट कराते हैं, और लेट्स स्टार्ट प्रोग्राम जो BA पास जो हमारे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर से इंटरेस्ट है, और ये आराम से ये काम घर बैठे होते हैं। स्पेशली मैं चाहता हूँ कि लड़कियां जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स में आए जिनको बहुत बाहर नहीं जाना पड़ता, वो कंप्यूटर्स के ऊपर उनको अवेलेबल है, लैपटॉप उनको अवेलेबल है, एंड दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, वो पैसे भी बना सकती हैं आराम से। मेरा अंदाजा है, जो मेरी बात हुई है, आराम से $200-300 ये बच्चे महीने में बना सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर ये तखमीना आप लोगों ने लगाया, तो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपको किसी ने बताया है या कोई फीजिबिलिटी कि इस इंडस्ट्री को अगर पाकिस्तान में फुल पोटेंशियल पर हम इस्तेमाल कर रहे हों और ये चलने लग जाएं, गेम्स बनने लग जाएं, तो पाकिस्तान का क्या रेवेन्यू होगा इससे? पाकिस्तान का रेवेन्यू तो देखो ना, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा फ्रीलांस एक्सपोर्टर है। तो हम तकरीबन $3.5-4 बिलियन की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। तो $90 बिलियन की अगर ये इंडस्ट्री है तो हम आराम से इसमें 2-3 सालों में $1 बिलियन पे पहुंच सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो फोकस है ना, वो बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और ट्रेडिशनल बिजनेसेस की तरफ है। सो इतना एम्फेसिस जितना हमें टेक्नोलॉजी को देना चाहिए उतना एम्फेसिस हमारा है नहीं उसके ऊपर। अच्छा फवाद साहब, ये वैसे टेक्निकली आपकी डोमेन में तो फॉल नहीं करता, मुझे नहीं पता, ये आप बताइएगा कि IT का होता है वैसे तो गेमिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह, ऐसा तो नहीं होगा कि आपसे गिला शिकवा आने वाले वक्तों में कोई दूसरा वजीर कर लेगा कि ये मेरी डोमेन में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की लहदा तो अब तुक्की नहीं बनती, और पाकिस्तान में चूंकि हम बड़े रिफॉर्म्स नहीं करते, अदरवाइज तो देखे ना
پوری دنیا میں تو ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی ایک وزارت ہے. ہمارے یہاں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کس نے کیا کرنا ہے. سو ہمارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیا کام ہے، میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ کام تو ان کا یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ اسپریڈ اینڈ اسٹیبلٹی کے اوپر توجہ دیں. جب پاکستان میں اگر آپ کو جو ہمارے ہاں ابھی فار ایگزامپل آپ اسلام آباد میں اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑا سا پرے جائیں گے آپ کی کالز ڈراپ ہونا شروع ہو جائیں گی واٹس ایپ کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا اسٹیبل انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ ہمارے جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں آدھے ہلکا جو میرا جو 1.5 گھنٹے کے اوپر ہے اسلام آباد میں، ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. سو جب تک آپ جو منسٹری آف آئی ٹی کا میرے خیال میں جو بیسک کام ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی جو انٹرنیٹ کی اسپریڈ اینڈ اسٹیبلٹی جو ہے اس کو یقینی بنائے، اور ساری کوششیں ان کی اس کے اوپر ہونی چاہیے. باقی تو ٹیکنالوجی کے کام ہے اور وہ تو پھر اب ایجوکیشن کا کام ہے اور سائنس کا کام ہے وہ تو. لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. ایکچولی دیر آر ٹو مینی cooks who are trying to do the same thing. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں، یکجا کر کے کوئی پالیسی اس کی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، ابھی جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ یہ بی اے کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگا، جنہوں نے بی اے کیا ہوگا. تو بی اے والے جو ہیں وہ تو 19-20 سال کے ہوتے ہیں. تو آج کل جو گیمنگ کا ٹرینڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ 10-10 سال کے بچے جو ہیں وہ گیمز بنانا انہوں نے شروع کر دیے ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی آپ اقدامات کر رہے ہیں؟ ایکچولی میرا خیال میں تو ایف اے کے بچے بھی آرام سے جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائیں گے. لیکن جو انڈسٹری کے لوگ ہیں جن کا ان پٹ میں نے لیا ہے، ان کا خیال ہے کہ پہلے مرحلے میں بی اے سے شروع کر لیں اور پھر سیکنڈ مرحلے میں ہم ایف اے پہ چلے جائیں گے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس سال انشاءاللہ جو میرا ایک بڑا پورا 1.5 سال لگ گیا ہے مجھے یہ کام کروانے میں، کہ ہم جو 450 گورنمنٹ سکولز ہے پاکستان میں ان کو ہم اسٹیم سکولز میں کنورٹ کر رہے ہیں. یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ سکولز میں 50 سکول انشاءاللہ دسمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور فیب لیبس ہم ان سکولز میں دیں گے اور اس کے بعد یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان سکولز کو مانیٹر کریں گی. سو وی ول ہیو اباؤٹ 1 لاکھ بچہ ہر سال، جس میں سے 50,000 لڑکیاں ہوں گے سائنسز جو پوٹینشیل سائنٹسٹ آگے بننے کے ہو سکیں گے. تو ہم تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ 10 سکول ہم اس کو اسٹیم سکولز کے اوپر کنورٹ کریں گے، جس میں سے 5 لڑکیوں کے سکول ہیں. سو آئی ریلی وانٹ، چونکہ شفا بھی اس کے اوپر کافی ایمفیسس کرتے ہیں اور آپ کے پروگرام کا بھی ایک ہے اور بہت لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. آئی ریلی وانٹ ٹو آسک گرلز کہ آپ جو ہے یہ ٹریڈیشنل جو کام ہے وہ چھوڑیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں. بالکل. اچھا فواد صاحب، آپ ذرا ایک اور گیم کی بھی بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو گیم کھیلی جا رہی ہے اور وہ گول پوسٹس ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کون کہاں گول کر رہا ہے، کوئی عوام بیچاری پریشان کنفیوزڈ ہے. شاید خاقان عباسی صاحب ابھی ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جلسے جلوس جو ہے وہ مؤخر کر دیں یا فی الحال ان کو جو ہے وہ کینسل کر دیں، تو انہوں نے کہا گورنمنٹ کی پالیسی کوئی نہیں ہے حکومت کووڈ کے حوالے سے، جب پالیسی آئے گی تو پھر ہم سوچیں گے اس پر. بورنگ نہیں ہو گئی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں باتیں کر کے، نہ آگے وہ نہ زمین جنبد نہ گنبد گل محمد والی بات. یہ تو نیا جملہ نکلوایا ہے ہم نے ان سے، یہ تو نیا سٹیٹمنٹ ہے ان کا. پہلی دفعہ شاید آیا کہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے کوئی کووڈ کی. نہیں، پالیسی وغیرہ دیکھو نا، یہ تو ہمیں بچوں والی باتیں ہیں نا. وہ روز ہم یہی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ روک نہیں رہی ہے، تو روکیں کیا جی؟ وہاں پہ سینکڑوں لوگ اگر نکل آئے تو سب کو ڈنڈے تو نہیں مارنے. اور عقل کی بات ہے، میڈیا بتا رہا ہے، دنیا بتا رہی ہے، ڈیٹا اوپر جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے جس میں بھی تھوڑی بہت عقل بھی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ وائرس کے ساتھ کیا آپ نے مقابلہ اس کو ڈال لینا ہے؟ کیا کشتی تھوڑی لڑنی ہے؟ obviously احتیاط ہی چاہیے. اور I mean it's something that obviously needs common sense more than anything. اگر آپ میں کامن سینس ہے تو آپ ظاہر ہے کوشش کریں گے احتیاط کریں، مجمع میں نہ جائیں. اور یہ مجمع چاہے سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، جہاں پہ مجمع ہوگا وہاں پہ کووڈ پھیلنے کا ڈر ہے. سمپل. بالکل. تو اب وہ تو اپوزیشن کی طرف سے ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہیں تو شاید جلد سے مؤخر ہو سکتے ہیں. تو ایسا وہ کر سکتے ہیں خان صاحب؟ عمران خان دیکھیے، میرا نہیں خیال وہ کریں گے. وہ ان کا جو ہے وہ ایک پرائمریلی ہی بلیوز کہ ان لوگوں نے پاکستان کے اربوں روپے لوٹے اور اس کے اوپر وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی بڑی ایک اوپینین ہے. وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کبھی بھی. ان کا اس کے اوپر غیر متزلزل جو ہے وہ بات ہے. اور اپوزیشن کو دنیا میں
یہ فرینکلی کوئی ضروری بھی نہیں عمران خان کال کریں. دیکھیں نا, آپ پارلیمنٹری فورم ہے آپ کا, آج اسپیکر صاحب نے وہ میٹنگ بلائی ہوئی ہے کووڈ کی, جو ہماری کمیٹی ہے اس کی, آپ اس میں یہ باتیں کریں گے, اس میں جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں گے. باقی یہ ہر اپوزیشن کے تمام جو لیڈرشپ جب بھی ٹی وی پہ آتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ انہیں بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ چائے پینے کی آبسیشن ہے. نہیں, لیکن وہ تو آپ بھی کہتے تھے کہ مڈل گراؤنڈ دونوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور جن ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے کہیں سے شروعات ہونی چاہیے. تو نیشنل ڈائیلاگ کے فیور میں نہیں ہے کیا آپ؟ نیشنل ڈائیلاگ تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن نیشنل ڈائیلاگ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لازماً جو ہے وہ پرائم منسٹر ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں یا سب کچھ کریں. اتنا الیکٹورل ریفارمز ہے, اگر آپ نے سیریس پاکستان میں ریفارمز کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے اس وقت فرینکلی, نہ ہی اپوزیشن میں نہ ہی کوئی گورنمنٹ میں بھی کوئی بہت بڑا انیشیٹوز اس طرح سے جو ہمیں لینے چاہیے ابھی تک ریفارمز کے اس طرح کے ہم نے نہیں دیے ہیں مثلاً, اور ہم نے یہ جو لیے بھی ہیں ان میں اپوزیشن سیریس نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ آپ الیکٹورل ریفارمز کی اگر بات کریں تو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر جو سینٹ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ووٹ اوپن کر دیں, اور اس کے اوپر کوئی ابھی تک اپوزیشن کا انپوٹ نہیں آیا. الیکشن کے باقی جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر کوئی ابھی تک جو ہے وہ انپوٹ جو ہے وہ ان کا نہیں آیا اپوزیشن کا. سو پاکستان کے اندر اپوزیشن میں کوئی خاص آئی وڈ ناٹ سے کہ کوئی اس طرح کی کوئی ان کا کوئی ایجنڈا ہے جس میں کوئی ریفارم, ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے, ہمارے کیسز, ہمارے پیسے, ہمارے لوگ, بس یہی ایک ایجنڈا ہے. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.